بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیے ہم لوگ جو ہے آخری عشرہ آ رہا ہے تو اس کی تیاری الگ سے کریں گے۔ یہ چھوٹا سا ایک ریمائنڈر میں دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دیکھیے روزے پہلے کی امت میں تھے مگر رمضان جیسی خیر اور برکت کسی کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اس مہینے میں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا مرتبہ رکھا ہوا ہے۔ جو اس رات سے محروم ہوا وہ نہایت ہی زیادہ محروم رہا، ہر بھلائی سے محروم رہا اور وہ بہت ہی بدقسمت رہا۔ اور رمضان میں آپ کو جو ہے سب سے زیادہ قریب کس سے آتے ہیں؟ قرآن سے، کیونکہ رمضان جو ہے اس کی اہمیت ہی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کو جو ہے پھر تقویٰ ملتا ہے۔ تقویٰ کیسے حاصل کرتے ہیں آپ؟ جب آپ قرآن سے قریب آتے۔ تقویٰ آپ کو کراتا کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا کام، آپ کے خواہش نفس کو کنٹرول کرنے کا کام کراتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین جب بتا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رات میں ہی سارا قرآن نازل کر دیا تھا اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے 23 سال میں دیتے رہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ 23 سال میں دھیرے دھیرے جبرائیل علیہ السلام تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس کی آیتیں اور صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ یہ مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، یعنی ابتدا اس رات سے ہوئی تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس رات میں نازل کیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ خیر کی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہوگی، سب سے بہتر ہوگا کہ ہم پوری 10 رات کو کیا کریں؟ اہتمام کریں کہ ہم اس میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک جگہ اور آتا ہے کہ نا یہ جو ہے 1000 رات سے بہتر ہے۔ تو 1000 رات سے مطلب کیا ہوا کہ کم از کم آپ 83 ایئرز تک، اگر 83 سال کوئی بندہ عبادت کرتا رہے اور وہ اتنا ثواب نہیں مل پائے گا جتنا اس نے ایک رات میں اس کو حاصل کر لے گا۔ تو آپ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا عمل جو ہے 1000 مہینوں کے عمل سے خیر سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کی اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو شخص ان کی اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، اللہ اس کی اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔
روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رات کو فرشتے اور روح اترتے. فرشتے آپ کو معلوم ہے، روح سے مراد جبرائیل امین ہے، اور وہ اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اس میں اتنا زیادہ اللہ نے برکت رکھی تھی. یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت والی رات ہے، شرف اور عزت پر رکھنے والی رات ہے. اب دیکھیے اس میں آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ بہت زیادہ آپ اللہ رب العالمین کو جو ہے جو کام پسند ہو وہ کریں. تو سب سے زیادہ کام پسند کیا ہے کہ آپ قیام کریں، آپ لمبے قیام کریں، اس میں خوب تلاوت کریں، اور اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں. دعا کیا ہے کہ دعا ہر قسم کی دعا آپ اپنی جس چیز کے لیے بھی مانگنا چاہیں آپ مانگیں، لیکن دعا جو ہے اس کے تعلق سے ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دوسری یہ عبادت کا مغز ہے. تمام عبادتوں کا یہ مغز ہے. تو جب آپ تھک جائیں زیادہ لمبے قیام سے تو پھر آپ بیٹھ کے دعا کریں، تسبیحات پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک بات اور بھی آپ کو بتانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام سے ملتے. رمضان میں ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل امین سے ہوتی، اور ان کی سخاوت بہت بڑھ جاتی. جس رات کو آپ ملتے دوسرے دن آپ خوب سخاوت کرتے، خوب مال جو ہے خرچ کرتے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے، اور لوگ اس کی بات سے خوب واقف تھے اور اس کا خوب فائدہ اٹھاتے. آپ جبرائیل امین کو سناتے اور سنتے، پڑھتے، دل سے پڑھنا اور پڑھاتے رہنا، سیکھنا اور سکھانا، یہ عمل جو ہے کرتے رہنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا تھا اور جبرائیل امین کے ساتھ کیا، ہم بھی یہ کام کریں گے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آخری عشرے میں اپنی کمر کو جیسے کس لیتے تھے. تو آپ بھی کل سے انشاءاللہ جب یہ شروع ہو رہا ہے، ہماری طاق راتیں آنے شروع ہو جائیں گی، تو ہم اپنی تیاری بھرپور انداز میں کریں گے. دوسری بات، اس وقت جو ہے آپ کچن کے کام سے تھوڑا ہلکا پھلکا کام کریں، کم کھانا پینا رکھیں اور زیادہ عبادت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا جب قیام کریں تو آپ کوشش کریں کہ قرآن سے جو ہے نا آپ خوب لمبی لمبی جو ہے نا سورہ پڑھیں، یا قرآن کو دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ تلاوت کریں. اور یا تو پھر آپ تھک جائیں تو بیٹھ کے تلاوت کریں معنی کے ساتھ مگر سنیں. دیکھیے معنی بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر ہم اجمی لوگوں کے لیے، کیونکہ قرآن کہہ کیا رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. تو پھر انشاءاللہ ہم اس طرح سے اپنی جو ہے لیلۃ القدر کو جو ہے کیا کریں گے، ویلکم کریں گے، اس کو اللہ پانا چاہیں گے، کیونکہ یہ آخری عشرہ آ رہا ہے. ہم پوری بولتے نا کہ دل کے ساتھ، اور کیا بولتے ہیں، اگر آپ کی لگن ہوگی تو ضرور انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس کو کھلا رکھ دیا ہے. دیکھیے ایک حدیث کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے تھے کہ یہ کس رات میں پڑھنے والی ہے. مگر دو اس میں مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی تھی، 2 صحابہ میں لڑائی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو ان کو صحیح کرنے کے چکر میں پھر آپ کے ذہن سے اللہ نے بھلوا دیا. تو سب سے بڑی بات، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بہت بڑا شر ہوتا ہے، وہ ہر خیر کو اٹھا لیتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک بات معلوم ہونی تھی کہ شب قدر کب ہے، لیکن وہ کیا ہوئی، وہ ہم اس سے محروم رہ گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پازیٹیو تھے کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امید دلائی کہ چلو ہم کیا کریں گے، اس کو 5 رات میں تلاش کریں گے. آخری عشرے میں تلاش کریے، نہیں تو پھر طاق راتوں یعنی 5 رات 21 23 25 27 29 میں آپ تلاش کریں. اب اس سے کیا فائدہ ہوگا، کم سے کم اس لیلۃ القدر کی لالچ میں ہم 4-5 راتیں اور عبادت کر سکیں گے. ویسے بھی یہ تمام راتیں بڑی قیمتی ہیں. یہ اب ہم دیکھیں نا، اتنا لاک ڈاؤن میں بھی اس قدر تیزی سے رمضان گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کب آیا، اور رمضان ایسے نکل جاتا ہے ہاتھ سے. تو ایک حدیث یہ بھی ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ جسے رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی. تو ہم اللہ سے نا یہ خوب رو رو کے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، اولاد کے لیے کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے کریں. اور یہ ضرور دعا مانگے کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم شباب الاسلام والمسلمین. اور اللہ تعالی ہم سب کی بہت مدد فرمائے، جہاں جہاں بھی اسلام کے لیے اور خیر کے لیے کام ہو رہا ہے تو اللہ تم سب کی بہت زیادہ
مدد فرما، اور باقی جو بھی آپ کے اس میں ضرورت ہے آپ بے شک اللہ سے مانگیں۔ اچھا، میں نے آج کوشش یہ کی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں تو ہمیں بہت سارا پتہ ہی تھا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ روح کے بارے میں، جبرائیل امین کے بارے میں تھوڑا سا ہم آج جان لیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ پھر دیکھیے آج فرشتے اترتے ہیں، روح اترتی ہے، ہم ان کے بارے میں کبھی پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو آج میں نے تھوڑا سا لیا ہے، آپ تھوڑی سی توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ دیکھیے فرشتوں کا جب وجود اللہ لاتا ہے تو ان کے کوئی پیرنٹس نہیں ہوتے، والدین نہیں ہوتے، اللہ ان کو کہتا کن اور فیکن، وہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ فرشتے وجود میں آتے ہیں تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، روتا ہے، مگر فرشتے جب وجود میں آتے ہیں تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ وہ لا حول ولا قوت پڑھ کے وہ وجود میں آتے ہیں۔ اور بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں اللہ کے وہاں، بہت بڑے بڑے۔ صرف میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ حاملین عرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کان کی لو سے، یعنی کان کی جو یہ لو ہے اس سے، اور ان کے کندھے تک کا جو سفر ہے، وہ ایک چڑیا بھی اگر اڑ کر گزرے تو 700 سال لگ جائیں گے۔ تو یہ فرشتے جو ہیں اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے رتبے سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ ان کا اللہ کے وہاں کیا مقام ہے۔ تو جیسے حاملین عرش ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بڑے بڑے فرشتے جن کے ہم ناموں سے جانتے ہیں، جیسے میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، لیکن جبرائیل امین کا مقام کیا ہے، چلیے ہم جانتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی کہ اللہ سے جو بھی پیغام آئے گا اس کے رسول تک، اس کے نبی تک، تو وہ کون پیغام رسانی کرتا تھا؟ جبرائیل امین۔ ان کے بارے میں آیا کہ 1,24,000 اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اس میں سے 315 رسول ہیں اور باقی نبی تھے۔ ان سب کے پاس کون آئے؟ جبرائیل امین آئے، اور یہ ہر پیغمبر کا پیغام لے کر آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو اتنا بڑا عذاب آیا تھا، جو نیستاب نابود ہو گئے تھے، تو وہ پتہ ہے کیسے تھا؟ بولتے ہیں جبرائیل امین کے ایک پر کے ٹپ سے تھا، انہوں نے ایک ہلکا جھٹکا دیا اور اس کی یہ حشر ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ جب دنیا میں آئے تو اللہ اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں جب کمیونیکیشن کیسے ہوتا تھا؟ جبرائیل امین کے تھرو۔ آپ جو ہے نا اللہ کی تمام باتیں جو ہے آدم علیہ السلام کو پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو انسانوں کو تو پتہ ہی نہ تھا کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے، کیسے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کام کس نے سکھایا؟ جبرائیل امین نے سکھایا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کو انہوں نے غسل دیا اور کفن اور دفن کا انتظام کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حاجرہ، لاسٹ میں آتی ہوں ادھر، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، وہ جب ہے نا حاجرہ جب پانی کے لیے پریشان ہو رہی تھیں اور وادی میں اکیلی تھیں، ان کا بیٹا روئے جا رہا تھا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ 7 چکر جو کاٹ رہی تھیں، جو ہم صحیح میں ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، وہ کس کے لیے پریشان تھی؟ پانی کے لیے۔ اور پانی کے لیے اللہ نے حکم بھیجا تو کس کے ساتھ بھیجا؟ جبرائیل امین کے ساتھ۔ اور وہ آیا اور بولتے وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ اپنی ایڑی انہوں نے ماری ہلکی سی، اور وہاں سے زمزم نکلا۔ اب زمزم جب نکلا تو وہاں سے جب سائنٹسٹ لوگ پتہ چلاتے ہیں تو آس پاس کہیں بھی ایسا پانی کا کوئی چیز ہی نہیں کہ جو پانی نکال سکے، اللہ نے بس کن کہا فیکن، ہو گیا وہ، تو اپنے آپ سے وہ نکلا ہوا ہے، کیونکہ جبرائیل امین کی وہ ایڑی سے ٹھوکر لگی اور وہاں سے پانی، نیچے سے پانی آ رہا ہے، اور یہ پانی خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے جس چیز کے لیے آپ پئیں اس کے لیے کیا ہے؟ وہ شفا ہے۔ اب ان کو حاجرہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل پہ، اس نے کیا کیا تھا؟ روک دیا تھا۔ زمزم کے معنی ہوتے رک جا، رک جا، کیونکہ جب وہ دیکھی پانی آ رہا تھا اتنی خوش بھی ہو گئی تھی اور وہ ایسی بدحواس ہو گئی تھی، سمجھ رہی تھی کہ کہیں پانی جو ہے پورا بہہ نہ جائے، وہ کہہ رہی رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اس لیے وہ 8/3 کا ہی وہ کنواں ہے، بہت چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اس میں سے 8,000 لیٹر پر منٹ میں پانی نکلتا ہے، پمپ آؤٹ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں لوگ وہاں پہ کتنے تعداد میں حاجی جاتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور کتنی تعداد میں لے کر اپنے گھروں کو آتے ہیں ایز این ہدیہ۔ اور سوچیے یہ ابھی تک نکل رہا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کس کے تھرو کروایا تھا؟ اب روح الامین جو ہے جبرائیل امین سے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ بیت اللہ بنانے کا جو باری آئی تو نقشہ اور کیسے بننا یہ انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو حج سکھایا، بلکہ ساتھ میں حج بھی کیا، اور جو جمرات کو کنکر مارنے کا کام جبرائیل امین نے بتایا کہ یہاں پہ کنکر مارو۔
اسی طرح یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو بولتے وہ جبرائیل امین سے جو ان کے ہاتھ کو ایسے ہاتھ رکھ دیے اور ان کو تھام لیا، نہیں تو وہ بہت گہرائی میں گرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی مدد تو پالنے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی ہر جگہ آپ نے کی جبرائیل امین نے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ جب ان کو دشمنان اسلام نے ان کو جب قتل کرنا، ان کو صلیب چڑھانے کی کوشش کی تو وہاں سے اٹھا لینا، عرش تک لے جانا، یہ کس نے کیا تھا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین نے۔ پھر ان کو دوبارہ لانا اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم ہوگا تب وہ واپس لانے کا کام بھی ان کے ہی اوپر ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل یتیم ہو گئے، والد تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، بعد میں ان کی امی کا بھی جب انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر کھیل رہے تھے، ان کی عمر ہارڈلی 6 سال کی رہی ہوگی، 6-7 سال کی، تو بولتے کہ سب لوگ بچوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرایا، اور انہوں نے کیا کیا، ان کا سینہ چیرا اور دل کو نکالا، اور دل کو نکال کے حضرت جبرائیل نے کیا کہ اس میں سے ایک کالا لوتھڑا نکال کے پھینکا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اور 34 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے 6 مہینہ پہلے کیا ہوتے ہیں، خواب آنا شروع ہوتے ہیں، سچے خواب آنا شروع ہوتے ہیں، آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بار آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتے کو 600 پر کے ساتھ، اور اس بار آپ نے اصلی پوزیشن میں جبرائیل امین کو دیکھا تھا۔ تو جو پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پہلی بار فرشتہ نے ایسی زور سے بھینچا، آپ ڈر گئے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد کریے، اپنے ذہنوں میں لائیے، جب آپ ڈر کے مارے حضرت خدیجہ سے بات کرتے ہیں تو پہلی بار ملاقات ہوئی تو جبرائیل امین سے آپ ڈر گئے تھے، لیکن پھر آپ کو عادت ہو گئی۔ اور اسی طرح سے ایک بات آپ اور بھی جان لیجئے، اچھے سے سمجھ لیجئے کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، اچھی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، تو پتہ ہے فرشتے سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں صرف قرآن کو سن سکتے ہیں، وہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اللہ نے ان کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے، سوائے کچھ فرشتوں کے۔ ان میں سے ظاہر سی بات جبرائیل علیہ السلام کی بات الگ ہے، انہوں نے تو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنایا، ان سے سنا۔ تو یہ جو ہے کچھ فرشتوں کو چھوڑ کے باقی جنرل فرشتے جو ہے، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے سنتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز کو آپ پہچانیے، اس کو سمجھیے۔ تو راتوں کو لمبا قیام کریے، کیونکہ یہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے گھر میں، ہمارے پاس فرشتے اور روح سے اللہ ہمارے، اس سے زیادہ خیر کیا ہو سکتی ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین سے کہ جب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا ہے لیکن مجھے سوائے رحمت بنا کے پورے عالم کے لیے، تو جبرائیل تم بھی اس دنیا، اس عالم میں ہو، تو کیا میری رحمت تم تک پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے ان سے پوچھتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ آپ مجھے تمام انسانوں اور تمام انبیاء سے زیادہ، انسان تو خیر انسان ہی ہے لیکن تمام انبیاء سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ میری جگہ اللہ کے وہاں کیا ہے۔ جب اللہ نے آپ کے پاس یہ وحی بھیجی کہ عند ذی العرش مکین، یہ سورہ تکویر کی آیت ہے، تب مجھے معلوم ہوا کہ عرش کے نیچے میری جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ تو یہ مقام ہے کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبرائیل امین کا۔ اب جبرائیل امین ان سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ رحمت للعالمین ہے، تو مجھے بھی آپ کی رحمت سے ہی مجھے معلوم پڑا کہ میں اللہ کے وہاں میرا کیا مقام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا ہوتا ہے، دیکھیے میں تھوڑا سے ہی لے رہی ہوں، بہت ڈیٹیل ہے لیکن میں تھوڑا ہی لے رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو جبرائیل امین پھر آئے اور آپ کو آپشن دیا کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ کہ آپ رفیق اعلیٰ کے پاس جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چنا کہ اوپر جانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہم رفیق اعلیٰ، کہ میں اوپر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر مسکراہٹ تھی۔ حضرت عائشہ نے بھی جبرائیل امین کو دیکھا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس سے 23 سال پہلے کس قدر ڈرے ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آتے ہیں جبرائیل امین تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آپ انتظار میں تھے کہ وہ آپ کو لے کر جائیں۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اٹھائے، سور پھونکا جائے گا، ہم اٹھ کے آئیں گے، جب قیام، اس کو قیامت کہتے ہیں، جب ہم کھڑے ہوں گے اس کے بعد اللہ سب کو موت دے دے گا، کوئی نہیں زندہ ہوگا، صرف
تھوڑے سے 4 لوگ ہوں گے. کون؟ اس میں سے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت. تو اللہ ملک الموت سے پوچھے گا کون زندہ ہے، تو وہ ڈرتے ڈرتے کہیں گے، اپنے یہ نام لیں گے سب کے اور کہیں گے میں خود ملک الموت، اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم یہ لوگ زندہ ہیں. تو اللہ کہے گا کہ نہ پھر ان کو اسرافیل کو مار دو، پھر کہے گا میکائیل کو مار دو، اور پھر کہے گا اللہ کہے گا جبرائیل کو موت دے دو. تو جب جبرائیل علیہ السلام کے موت کا حکم ہوگا تو بولتے جبرائیل علیہ السلام جو ہے خود اپنے منہ کے بل گر کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے کی حالت میں گرے ہوں گے. پھر اللہ کہے گا اب کون بچا ہے؟ تو وہ ڈرتے ڈرتے کہیں گے اللہ آپ کی ذات ہے اور میں ہوں. تو اللہ کہے گا تمہارا کیا کام ہے، آج موت کو بھی موت ہے. پھر اللہ ان کو ختم کر دے گا. کوئی پوچھے گا اللہ آپ کون بچا ہے، کوئی آواز نہیں آئے گی. پھر اللہ کہے گا کل شیء علیہا فان، یعنی ہر چیز کو کیا ہے، ختم ہونے والی ہے. پھر اللہ کہے گا کہ این جبارون این متکبرون، کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حکمران ہیں اور وہ کبر کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. کس کو بولتے ہیں نا للواحد القہار، کس کی مملکت ہے، کس کی بادشاہت ہے سوائے اللہ واحد قہار کے، اور وہ جواب بھی خود اللہ خود دے گا. تو اس ٹائم پہ بھی آپ سوچیں کہ ہر بڑے اللہ کے جو بندے ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو آئیے اس رات کی عبادت ہم ایسے کریں، ہم ایسے سجدے کریں کہ جب اللہ ہم کو حکم دے، جب ہم آخرت میں اٹھائے جائے تو ہماری عادت ہو، ہم سجدے میں جھکنے والے ہوں، اللہ ہم سجدے کرنے والے ہوں. ہمیں اللہ اس شرمندگی سے تو بچا لینا. تو یہ رمضان ہے، اس بات کی خوب آپ خیر اور برکت اپنے گھر میں لے کر آئیے. اس کو اتنے دل سے اہتمام کریے اس رات کا، اس بار کہ ایسی کوئی رات آپ نے گزاری نہ ہو. اب کی بار جو 10 راتیں ہو انشاءاللہ آپ سب کی، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. ہم ایسی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا، ہم پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تو ہمارے کو اس کو پوری جو ہے خیر اور برکت ہمیں نازل فرمانا، امت مسلمہ پر بہت رحم فرمانا. اللہ ہمارے اعمال کو اچھے کر دے، ہمارے اخلاق کو اچھے کر دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے، اور اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جبرائیل امین آپ کی بات کا جواب دے، دیکھیے یہ ہمارا مقام ہے کہ جبرائیل امین ہمیں جواب دے، لیکن یہ اللہ نے دیا ہے. امت محمدی کو اللہ نے بہت عزت دی ہوئی ہے. تو آپ کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو جو شخص نہ یہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا تو پلٹ کے آپ کے پاس روح اور ملائکہ جو جواب دیتی ہیں. تو آپ کے بہت آسان طریقہ ہے. تو کثرت سے جب آپ قیام کریں، تلاوت کریں، جب تھک جائیں تو کیا کریں گے؟ تسبیحات کریں اور کثرت سے درود پڑھیں. بہت ہی خوبصورت دعا کو سنیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس کو جتنی بار سنیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے عربی میں دعا مانگنی چاہیے. جزاک اللہ خیر، شکراً. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا. عصيناك فأمهلتنا وأطعناك فشكرتنا
نلتنا. رب كريم، رب شكور، رب غفور. رب ما أحلمك، رب ما أرحمك، رب ما أرحمك، رب ما أحلمك، رب ما أعلمك، رب ما أحلمك، رب ما أرحمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عفوك يا عفو، عفوك، عفوك يا رحمن، عفوك، عفوك يا رحيم، عفوك، عفوك يا حليم، عفوك في المحيا، عفوك وفي الممات، عفوك وفي القبور، عفوك وعند النشور، عفوك وعند ممر الصراط، عفوك وعند الميزان، عفوك وعند الحساب، عفوك، عفوك يا عفو، عفوك، عفوك يا حليم، عفوك. إلهنا وخالقنا ورازقنا، إن كان البكاء على عزيز فنحن أولى بالبكاء على رمضان يا رب العالمين. يا رب رمضان، ذهب رمضان وذهبت الأيام والليالي ولم يبق لنا سواك. أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا جودك ولا كرمك بعد رمضان يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.